السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 19 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ بات چیت میں خطے کی سلامتی، ایران سے متعلق صورتحال اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق حملے میں بچوں سمیت شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائی کا ہدف حماس سے وابستہ افراد تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات جاری ہیں اور نہ ہی فی الحال کسی بات چیت کا شیڈول طے ہے۔ ٹرمپ کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی بحری موجودگی برقرار ہے اور پانیوں سے بارودی سرنگیں صاف کر دی گئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں ناکامی کے بعد امریکہ اب تہران کی شرائط پر مذاکرات کا خواہاں ہے۔ عراقچی کے مطابق ایران کسی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے جنہیں مبینہ طور پر سمندری ٹریفک کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزارت کے مطابق دونوں میزائل سمندر میں گرے، جن میں سے ایک اماراتی علاقائی پانیوں کے اندر جبکہ دوسرا ان سے باہر گرا۔ ایران نے اس حملے کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے۔ اور اب تفصیل۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ایرانی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں ایران مختلف جوابی اقدامات پر غور کر رہا ہے، جن میں یورپ میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی افواج نے جنوب مشرقی یورپ بالخصوص بلغاریہ میں امریکی فوجی تنصیبات پر ممکنہ حملوں کا جائزہ لیا ہے، جبکہ قبرص کو بھی ممکنہ ہدف کے طور پر زیر غور لایا گیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز میں خلل ڈالنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ جوابی کارروائی کی نوعیت اور شدت کا انحصار امریکہ کے آئندہ اقدامات پر ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ایران کے ساتھ تمام تجارتی، کاروباری اور مالی معاملات تاحکم ثانی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ علاقائی کشیدگی میں اضافے اور اس کے نتیجے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اماراتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی سمت 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، جن میں سے ایک اماراتی سمندری حدود میں جبکہ دوسرا ان حدود سے باہر سمندر میں گرا۔ تاہم ایرانی وزارت خارجہ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد الزام قرار دیا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے ایسے الزامات کے تناظر میں ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے خبردار کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایرانی اور عراقی عوام کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور عراق کے تعلقات ہمسائیگی، بھائی چارے، غیر ملکی مداخلت کے خلاف مزاحمت اور مشترکہ مستقبل پر یقین جیسے اصولوں پر قائم ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وافا کے مطابق یروشلم اور رام اللہ کے درمیان واقع قلندیہ مہاجر کیمپ میں کئی گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔
بیت لحم میں بھی اسرائیلی فورسز نے ایک صحافی سمیت 2 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جبکہ نابلوز کے راس العین علاقے میں کارروائی کے دوران ایک 28 سالہ نوجوان زخمی ہوا، جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مشرقی نابلوز کے بلتا کیمپ میں متعدد گھروں پر چھاپے مار کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ نابلوز کے کروماشور محلے سے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ جنوبی الخلیل کے شہر الزہیریہ میں 8 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ قلقیلیہ کے قصبے اوزون میں 6 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ شمالی تلکرم کے دیر الزون علاقے سے بھی 2 فلسطینیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ نابلوز کے شمال میں واقع قصرہ میں فلسطینی خاندانوں کے 3 گھروں کا محاصرہ 11ویں روز بھی جاری رہنے کی اطلاعات ہیں۔ وفاق کے مطابق اسرائیلی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی حمایت سے ان خاندانوں کی نقل و حرکت اور پانی تک رسائی محدود رکھی ہے، جس کے باعث متاثرہ خاندانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیجی پانیوں میں متحدہ عرب امارات سے منسلک ایک آئل ٹینکر کو تحویل میں لے لیا ہے، جس کے بعد جہاز نے اپنی منزل تبدیل کر دی۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق ٹینکر پہلے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ جبل علی کی جانب رواں تھا، تاہم پاسداران انقلاب کے تحویل میں لیے جانے کے بعد اب اسے ایرانی بندرگاہ بندر عباس کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے تاحال ٹینکر کو تحویل میں لینے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی، جبکہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب آبنائے ہورمز میں ایک تجارتی بحری جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا۔ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق یہ واقعہ منگل کو آبنائے ہورمز سے باہر نکلتے ہوئے پیش آیا۔ حملے کے نتیجے میں جہاز کا انجن روم شدید متاثر ہوا، جبکہ عملے کا ایک رکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حالیہ واقعات کے باعث آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی اور بحری سلامتی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بعض جہازوں کے لیے فیس کی ادائیگی اور پیش کی اجازت حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پاکستان سے یہ خبر، وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست اسلام آباد کے چیف کمشنر کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے دائر کی گئی۔ حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا 18 اگست کا عبوری حکم دائرۂ اختیار سے تجاوز کرتا ہے، اس لیے اسے واپس لیا جائے یا اس پر نظر ثانی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز عمران خان کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے اور اس مقصد کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن رہے ہیں اور پارٹی بانی کا جیل میں رہنا ناانصافی سمجھتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کی نظر ثانی درخواست کو ابھی نمبر الاٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہونے دیا جائے، کیونکہ اس مرحلے تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نورین نیازی سے عمران خان کی ملاقات کا وعدہ پورا کیا گیا، جسے وہ سراہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق ملاقات کے بعد ان کی عمران خان سے بات نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر محمد علی سیف نے گزشتہ رات اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پی ٹی آئی کے معاملات سمیت دیگر سیاسی امور پر بریفنگ دی گئی، جبکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اور اب کرکٹ۔
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच लीड्स में जारी है, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान का आगाज इंतहाई मुश्किल रहा और ओली रॉबिन्सन ने पहली ही गेंद पर अजान उवैस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उसके बाद शान मसूद भी रॉबिन्सन का शिकार बन गए। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की इंजरी के बाइस सलमान अली आगा की क़यादत में मैदान में उतरी है। आखिरी खबरें आने तक पाकिस्तान ने 104 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका पर मुश्तमिल सेमुल की वनडे सीरीज के मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक सीरीज का पहला मरहला रावलपिंडी में होगा, जहां 18, 20 और 22 अक्टूबर को मैचेस तजवीज़ किए गए हैं। दूसरे मरहले के मैचेस लाहौर में 25, 27 और 29 अक्टूबर को कराने की तजवीज़ है, जबकि फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में खेले जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दीगर मुतल्लिका बोर्ड से मुशावरत के बाद शेड्यूल को हतमी शक्ल देगा। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और आराह का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।